السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثۃ بدعۃ فإن كل بدعۃ ضلالۃ الضلالۃ فی النار۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان وفي روایت الآخر اذا افاتك الحیاء فافعل ما شئت او كما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اسلام کے اندر جو اہم ترین اجزاء ہیں ایمان اور اللہ کی بارگاہ میں کامیابی اور قبولیت حاصل کرنے کے، اور وہ اعمال جن کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، ان میں سے ایک اہم ترین جز عمل حیاداری ہے۔ حیا اللہ کی بارگاہ میں اتنی پسندیدہ چیز ہے، اتنی بہترین چیز ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، یعنی حیا جو ہے اپنے آپ کو بد اخلاقی سے، فحاشی سے، عریانی سے، بے حیائی والے اور بد تہذیبی والے کاموں سے، برے کاموں سے بچا کر رکھنا اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان سے ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر حیا نہیں ہے، اس کا ایمان بالکل ختم ہے، یا قریب ہے کہ اس کا ایمان بھی چلا جائے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر ہی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے تو تو جو مرضی چاہے کرتا پھر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے اوپر سے اللہ کی طرف سے رحمت اور اس کا فضل ختم ہو جاتا ہے۔ اب تو اچھا کرے، برا کرے، نافرمانی کرے، فرما برداری کرے تو ایک برابر ہے۔ جب تک کہ انسان اس بے حیائی کے کام سے اپنے آپ کو منع نہیں نہ کرتا، روکتا نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا، تب تک وہ انسان فاسق و فاجر رہتا ہے۔ یہ اتنی ضروری چیز ہے اور اتنی معمولی نظر آنے والی بات ہے کہ آج کل لوگوں کی نظروں میں
فحاشی اریانی کے معیار ہی بدل گئے ہیں۔ بے پردگی، عورت کا مردوں کے ساتھ اکٹھا اٹھنا بیٹھنا، گھروں میں رشتہ داروں میں شادی فوتگی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنا، غیر محرموں سے بغیر پردے کے اختلاط کے ساتھ بیٹھنا، حال احوال پوچھنے کے بہانے ہی بیٹھنا، یہ بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ اور اللہ مالک العلام نے تو سورہ بنی اسرائیل الاسراء میں بڑی سخت بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک یہ بہت بڑی فحاشی اور برا ترین راستہ ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں زنا جو ہے وہ ایسے کبیرہ گناہوں میں ہے جو نہایت ہی ناپسندیدہ اور اللہ کی بارگاہ میں نہایت ہی بدترین گناہ ہے۔ اور یہ جو آخری حصہ ہے وساء سبیلا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ بے حیائی میں پڑ جاتا ہے نا، وہ پھر اس پہ پڑا ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، صحابہ کو کہو انہیں آنے دو۔ اب جب اس شخص نے اپنے قبولیت اسلام کے ساتھ ایک شرط بیان کی نا، وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سے اوپر شرک نہیں کروں گا، اللہ کا تقوی اختیار کروں گا، کسی کی دل آزاری نہیں کروں گا، آپ مجھے ایک کام کی اجازت دے دیجیے۔ کس چیز کی؟ ایک کام کی۔ وہ کام کیا ہے؟ اس شخص کے عرض کی اللہ کے رسول مجھے زنا کی لت پڑی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ مجھے بس ایک گناہ کی اجازت دے دیں، باقی آپ جو مجھ سے کہے کروا لیں، میں ماننے کو تیار ہوں۔ صحابہ تیش میں آ گئے، یہ کیسا انسان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حیا کا اور پاک دامنی کا منبع ہے، معیار ہے، ان کے سامنے ایسی بات کر رہا ہے کہ قبول اسلام کرتا ہوں، مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیں۔ اب جب صحابہ اس شخص کے ساتھ سختی کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع فرما دیا۔ آپ نے اس کو اپنے قریب بلایا، بٹھایا اور پوچھا کہ اگر کوئی بندہ تیری بیٹی کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ یہ زنا کا ارتکاب کرے، کیا تو اس کو پسند کرے گا؟ وہ فوری طور پر چونک کے کہتا ہے اللہ کے رسول میں اس کو پسند نہیں کروں۔ تو آپ نے فرمایا تو بھی تو کسی کی بیٹی، بیوی، بہن، ماں کے ساتھ زنا کرے گا، تو کیا جس کے ساتھ تو کر رہا ہے اس کو یہ پسند ہوگا؟ تو اس شخص نے فوری طور پر شرمندگی کے لہجے میں کہا اللہ کے رسول اس کو بھی پسند نہیں ہوگا۔ وہ بات اس کے ذہن میں سمجھ آ گئی، وہ رک گیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو دیکھا پوری زندگی وہ جب بازار میں چلتا تھا تو اس کی نظریں نیچی ہوا کرتی تھی، مرد گزرا ہے، عورت گزری ہے، اس نے کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اب یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں جی، ایک دو بات مان لو، دین کے قریب ہی لانا ہے نا، کوئی بات نہیں، کوئی ایک گناہ کرتا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی نمازوں میں کبھی بیشی کرتا ہے، چلو اس کو دین کے قریب تو لاؤ۔ کیا اللہ کے رسول نہیں دین کے قریب لانا چاہتے تھے؟ کیا اللہ کے رسول کی یہ ذمہ داری نہیں تھی انما علینا البلاغ، آپ کے ذمہ ہے پہنچا دیجیے؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کر مبلغ کون ہے؟ انبیاء کے امام ہیں، دین سکھانے والے ہیں، اللہ کا دین، اللہ کا قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، اس دین کو، قرآن کو سمجھنے والے ہیں۔ یہ جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں بڑی غور سے سنیے گا، دین میں مصلحت پسندی نہیں ہے۔ یہ جو حکمت کے نام پر ہم
بڑی بڑی جائز چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں نا، دین اس بات کا تقاضا نہیں کرتا۔ ہاں حکمت کیا ہے؟ ایک شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے مجبوری ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ بیجا سختی نہ کریں، مسجد میں ماشاءاللہ کرسیوں کا انتظام ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ ایک شخص ہے وہ بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا، ہم جان بوجھ کر اس کے گھر پتہ لینے جائیں، اس کو کہتے رہیں بھائی آپ مسجد میں نہیں آتے، بہت بری بات ہے، بڑا برا عمل ہے۔ ایک بندہ ہے ہی مریض، فالج کا مریض ہے یا بلڈ پریشر کا ہے یا کوئی اس کو ایسا عارضہ ہے یا معذوری ہے جس کی وجہ سے وہ آ نہیں سکتا، چلنا پھرنا اس کے لیے مشکل ہے، ایسے شخص کے لیے دین میں رخصت ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی واویلا اٹھاتے ہیں جی کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے تو انہوں نے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھا کرتے، اللہ کے نبی نے اجازت دی۔ دین میں جہاں تک آسانیاں اتنی ہونی چاہیے، لیکن جو بیسکس ہیں، جو بنیادی اعمال ہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اب وہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول ہر بات مانوں گا، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر جان دینے کو بھی تیار تھا، جہاد پر جانے کو بھی تیار تھا، ہر قسم کا گناہ چھوڑنے کو، بت پرستی چھوڑنے کو تیار تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہتا تھا، ایک نبی کی اطاعت کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے ایک چیز کی رخصت مانگی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے اجازت نہیں دی، لیکن آپ نے منع بھی بڑے پیارے طریقے سے فرمایا۔ یہ ہے حکمت کا تقاضا کہ آپ کسی کی اصلاح کریں تو بڑے آسان طریقے سے۔ یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کا ٹھیک ہے ابھی کر لو، تو آہستہ آہستہ تم اس گناہ سے اپنے آپ کو کوشش کرو چھڑوا لو۔ نمازیں پڑھتے ہو نا، کوئی بات نہیں، 2 پڑھ لی ہیں، 3 پڑھ لی ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ دین اسلام کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ توحید کے بعد جو بنیادی ارکان اسلام ہیں وہ لازمی کرنے ہیں، وہ دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ دین کی بنیاد، دین کھڑا ہے ان 5 چیزوں پر۔ پہلی چیز گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بندے اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، کوئی رسول نہیں آنا، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی بات آخری، آپ کی ذات آخری، اور آپ کا فرمان اللہ کے بعد آخری فرمان۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ کسی مسئلے میں تفرقہ پڑ گیا، کسی عالم کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، کسی حکمران کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، کسی فقیہ محدث کی بات سمجھ نہیں آ رہی، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ نے صحابہ کو فرمایا اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو فرمایا کہ کس کی طرف لوٹا دو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ دوبارہ اپنے ذہن کے اور سوچ کے زاویے دوڑاؤ، قرآن کے اندر اللہ کے نبی کے فرمان کے اندر لازمی تمہیں ہدایت اور رہنمائی مل جائے گی۔ یہ جو فقہ مرتب کی گئی، یہ جو تفسیر کا علم ہے، یہ جو محدثین نے شرحیں لکھی ہیں، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھانے کے لیے ہے، یہ حرف آخر نہیں ہے، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جس بات کی سمجھ نہ آئے قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ، میری طرف اور میرے نبی کی طرف آ جاؤ، اگر تمہیں وضاحت مل گئی ٹھیک ہے، نہیں تو جتنی بات ملی ہے اتنی پہ عمل کر لو۔ ہم لوگ بال کی کھال کریدنا شروع کر دیتے ہیں، جی یہ بات کی مجھے مکمل وضاحت چاہیے، مکمل وضاحت تو دنیا میں کسی چیز کی سائنس نہیں دے سکی۔ جن واقعات کو، جن معاملات کو شریعت نے مبہم رکھا ہے، اس میں اللہ کی حکم ہے، اللہ کی حکمت ہے، دانائی ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ میرا اور آپ کا اور تمام مسلمانوں کا ایمان کا امتحان۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی، وہ اپنی مشہور و معروف کتاب ہے ان کی 40 نووی، 40 مشہور احادیث انہوں نے بخاری مسلم سے اکٹھی کی ہیں، اور بڑی بہترین مضمون ان میں مرتب ہے۔ ہر حدیث ایک پوری کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں وہ حدیث لے کے آئے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال بین والحرام بین بینہما امور متشابہ۔ حلال اللہ نے واضح کر دیا، حرام واضح کر دیا، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو درمیانی ہیں، جو مبہم ہیں۔ پھر آگے خود ہی فرمایا جو ان مبہم چیزوں میں پڑ گیا اس نے اپنا دین ضائع کر لیا، اور جو ان سے بچ گیا اس نے دین محفوظ کر لیا۔ آپ کو کسی مسئلے کی مکمل وضاحت نہیں آ رہی، نہیں سمجھ آ رہی، اس کو چھوڑ دے بات کو، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے وضاحت والی بات ہے اس کو پکڑے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ جب کسی قوم میں فحاشی اور عریانی عام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں نازل کرتا ہے جن کو پہلے انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ 2020 میں جب کووڈ آیا تھا، کرونا آیا تھا، تو لوگوں نے اس سے پہلے ایسا زکام نہ کبھی سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ یہ انفلوئنزا جسے ہم فلو کہتے ہیں، زکام نزلہ کہتے ہیں، یہ اس کی ایک ایڈوانس فارم تھی۔ آج تک کسی نے نہیں سنی تھی کہ ایک بندے کو زکام ہوا ہے، زکام کے ساتھ گلا خراب ہو گیا اور چند دنوں میں وہ اللہ کی سپرد، اس کے بلڈ سیل کم ہو گئے، اس کے خون بنانے والے سرخ خلیے کم ہو گئے، بیماریوں سے لڑنے والے سفید خلیے ختم ہو گئے، اس کا امیون سسٹم جو وائٹل سسٹم ہے، جو انسان کے اندر قوت مدافعت کا نظام ہے، وہ چند دنوں کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر ختم ہونے کے قریب ہو گئے۔ یہ میں نے اور آپ نے دیکھا ہے، بہت پیچھے کی بات نہیں میں کرتا۔ اگر پیچھے جانا ہے تو جنگ عظیم اول کے دور میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے لوگ مرے ہیں تو وہ انفلوئنزا ہے، فلو ہے، زکام ہے۔ 2.5 کروڑ کے قریب لوگ مر گئے تھے جنگ عظیم اول کے قریب، صرف اس زکام کی وجہ سے کہ اس وقت پراپر اس کی کوئی دوائی نہیں تھی۔ یہ بظاہر چھوٹی نظر آنے والی بیماریاں انسان کی تباہی اور ہلاکت کے لیے کافی ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے ان کی وجہ کیا بیان فرمائی ہے؟ جس قوم کے اندر فحاشی اور عریانی عام ہو جاتی ہے، وہ قوم ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی، اور ایک بڑی بیماری طاعون، جس کی بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علاقے میں ہو اس علاقے والے اپنے علاقے سے باہر نہ جائیں، اور دوسرے علاقے والے اس علاقے میں نہ جائیں، جتنا مرضی قریبی رشتہ دار ہے اس علاقے میں نہیں جانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ انسان کی موت تک اس کی جان نہیں چھوڑتی۔ اب ان بیماریوں کی وجوہات کیا ہیں؟ ان بیماریوں کی سب سے بڑی ایک وجہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور وہ نافرمانی کیا ہے؟ بے حیائی، فحاشی، عریانی۔ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ایسے بدبختوں کا ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ فحاشی عام ہوتی ہے، اور وہ کوئی بدبخت عام لوگ نہیں ہیں، ہم جیسے ہی ہیں، ہم ہی میں سے ہیں۔ میں کافروں کی، غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا، میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے اپنے گھر میں منافق ہیں، اپنے گھر میں دشمن بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں ہمارے جڑیں کاٹنے والے، گھر کو آگ لگانے والے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ سورہ النور سورہ 24 کی آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ وہ عام کریں فحاشی کو، بے حیائی کو، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جاننے والا ہے اور تم علم نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں
کفار میں بھی اور مسلمانوں میں بھی، جو ایمان والوں کے اندر فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کیا میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا دکانوں کے اندر لوگوں نے ڈیک لگایا ہوتا ہے، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہو، لوگ میوزک لگا کر اپنا سفر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران موسیقی اور آلات موسیقی سننے سے منع فرمایا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے یہ فرمایا، اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے کہ میں آلات موسیقی توڑوں، ختم کروں۔ امت مسلمہ آج کس پیچھے لگی ہوئی ہے؟ جائیں جا کر آپ نیوز چینلز کے ٹاک شو دیکھ لیجیے، علماء کو بٹھا کر کیا سوال ہو رہا ہے، موسیقی حلال ہے کہ حرام ہے؟ کتنی حد تک موسیقی سنی جا سکتی ہے؟ اور ایک بدبخت اٹھا، اس نے کہا دیکھیں جی موسیقی مطلقاً حرام تو نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث مروی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھول کی آواز سنی تو اپنے کان مبارک میں انگلیاں رکھ لی۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی نے انگلیاں رکھی، عبداللہ بن عمر نے تو نہیں رکھی۔ اللہ کے نبی نے جب پوچھا کہ آواز ختم ہو گیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے رسول ختم ہو گیا، آپ نے انگلیاں نکال۔ وہ بدبخت اللہ کے نبی جس چیز کو پسند نہیں کر رہے ہیں، کیا وہ اچھی چیز ہے؟ کیا وہ فائدہ مند ہے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر شادی بیاہ کی تقریبات میں تو مانا بڑا وبال ہے، بڑا گند ہے، بڑی برائیاں ہیں، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے۔ بوڑھے بوڑھے ماں باپ کو شرم حیا نہیں آتی، سر پہ دوپٹہ لیے بغیر مائی بابا آ رہا ہے، پھر اس کا بیٹا بیٹی آ رہی ہے، پھر دلہا دلہن آ رہا ہے، گانے لگے ہیں، کوئی بیچ میں سمجھدار نہیں بیٹھا، بڑے بڑے نمازی بیٹھے ہیں، مولوی کو سارے باتیں کرنے والے وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، جی مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا، مولوی صاحب نے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، امام صاحب نے جو ہے نا یہ غلطی کر دی، خطیب صاحب نے یہ غلطی۔ اور تیرے ایمان کو تب غیرت نہیں آئی جب وہاں پر تو نے فحاشی کو دیکھا۔ ویسے تو تجھے کسی سیاسی رہنما سے محبت ہو تو اس کی عقیدت میں آیات اور حدیثیں پیش کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، برائی دیکھو ہاتھ سے روکو، نہ روک سکو تو زبان سے روکو، نہ روک سکو تو دل میں برا جانو، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اپنے مقصد کے لیے تو حدیث بیان کرتا ہے، تو جہاد بیان کرتا ہے، جب اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہونے کا وقت آتا ہے تو اس سے بدترین انسان کوئی نہیں۔ وہ عرابیوں نے آ کر کہا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وقالت الاعراب آمنا، اے اللہ کے رسول عرابی آئے، انہوں نے آ کر کہا ہم ایمان لائے۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ ولیکن قولوا اسلمنا، تم ایمان نہیں لائے، ابھی کہو تم نے صرف تسلیم کیا ہے۔ ہماری کیٹیگری بھی ابھی صرف تسلیم کرنے والوں میں ہے۔ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ شرک نہیں کرنا، اللہ کے نبی کو آخری ماننا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج عمرہ کرنا ہے، لیکن ہمیں دین کے بارے میں ایک رتی کا نہیں پتہ۔ جہاں پر دین کے لیے اٹھنے کی بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر سارے چپ کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اسے چپ کا روزہ رکھ لیا ہے، وہ روزہ رکھ دیتے ہیں۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جی تمہارے بیٹی کی شادی ہے، چلو تمہاری اتنی مت بڑھ گئی ہے، تمہارے ایمانی غیرت کا جنازہ نکلنے والا ہے اور تم گھر والیوں کو پردہ نہیں کرا سکتے، کم از کم جو مخلوط گیدرنگ ہے اس کے اندر تو پردے کا اہتمام کر لو۔ میرج ہال والوں نے وہ سلائیڈیں رکھی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کے درمیان آواز آتی ہے، بس پردہ کا کسی حد تک انتظام ہو جاتا ہے، اتنی بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور اوپر سے کیا کہتے ہیں جی او کوئی بات نہیں، عورتیں کہتی ہیں جی یہ خوشی کا دن ہے، یہ کون سا روز آنا ہے۔ اور مرد اتنے بے حیا اور بے غیرت ہو گئے، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں جی بچوں کے ہنسنے کھیلنے کا دن ہے، سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اگر مولوی صاحب کوئی نہیں دین میں اتنی سختی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، کیا صحابہ کرام سے اللہ کو محبت نہیں تھی؟ کیا اہل بیت سے محبت نہیں تھی اللہ کو؟ سورہ نور میں کیوں اللہ نے کہہ دیا ایمان والوں سے کہیے اپنی نظریں نیچے رکھو؟ سورہ احزاب کے اندر پردے کے احکام کس کو کہے گے؟ اے نبی کلی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کن کو کہا گیا؟ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے اہل بیت کی عورتوں کو۔
اور مومنین کی عورتوں کو کہیے کہ پردہ کیجیے۔ میری اور آپ کی بیٹی اور بہن کالج جاتی ہے بے پردہ، میری اور آپ کی بیٹی اور بہن اسکول جاتی ہے بے پردہ۔ آج عرب ممالک پر ہم بڑی تنقید کرتے ہیں نا، میں نے سعودیہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، باقی ملکوں کا نہیں مجھے پتا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو انہوں نے عبائے پہنائے ہوتے ہیں۔ حیا کے معاملے میں بہت بہتر ہے ہم سے، ہم لوگوں کو صرف باتیں آتی ہیں، چرب زبان ہے ہم لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو برا کہا ہے جو زبان کا بڑا چرب ہو، بڑا تیز ہو، بڑی باتیں کرنے والا، عمل میں زیرو، عمل کچھ بھی نہیں۔ اکیڈمیاں ہیں، کالج ہیں، سکول ہیں، پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز ہیں، ماں باپ کو اتنی تمیز ختم ہو گئی ہے، نوجوان بیٹیوں کے لیے گھروں میں جو ٹیچر آ رہا ہے وہ مرد بلا رہے، اس سے بھی پردہ نہیں کرواتے۔ جی اپنے گھر میں پاڑی ہے، کیا ہوگا، اس نے چادر دوپٹہ لے لیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ پردہ کتنا کرنا اور کتنا نہیں کرنا؟ جی فلاں مفتی صاحب نے کہا تھا کہ چہرہ اگر کھلا بھی رہ جائے تو کوئی بات نہیں، ہاتھ کھلے بھی رہ جائیں، باقی جسم ڈھانپنا ہونا چاہیے۔ زینت کو کیا شمار کرتے ہو تم؟ ایک مرد اور عورت کے چہرے پہ، جسم میں سب سے پہلے کس پر نگاہ جاتی ہے؟ کیا جسم دیکھتے ہو کسی مرد اور عورت کا؟ خوبصورتی کی معیار اور ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ چہرے سے، ہاتھ سے، پاؤں سے۔ شریعت نے کہا کہ عورت سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اس کا پردہ ہے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے نہیں میں نے نہیں ماننا، اور اوپر سے اتنے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا، وہ جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ نفس کی عبادت ہو رہی ہے۔ قرآن میں اس کو کہا گیا کہ آپ نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسی عبادت کرتے ہیں؟ دو باتیں اللہ کی ماننی اور دو نہ ماننی، کیسی؟ جی ہاں میں تو اللہ کی بات مانتا ہوں، کتنی جی؟ اور جتنا ہو سکے اللہ کی بات مان لیتے ہیں۔ اب جو دو باتیں مانی ہیں وہ کون سی مانی ہیں؟ جو میری ذات کے لیے ٹھیک ہے، جو مجھے اچھی لگی، جو مجھے پسندیدہ تھی۔ اور جو دو باتیں نہیں مانی وہ کون سی ہیں؟ جو میری ذات کے لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ تو بات کس کی مانی؟ اللہ کی مانی کہ نفس کی مانی؟ اور پھر ہم یہ توقع کریں کہ اللہ ہم پر رحمت کرے، اللہ ہم پر فضل کرے۔ جی میں اتنے ورد پڑھتا ہوں، اتنی تسبیحات کرتا ہوں، اتنی دعائیں کرتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، شکر کر اللہ کا تجھ پر عذاب نہیں آتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت پر یہ فضل کیا ہے، میری دعا کی برکت سے اللہ نے میری امت کو پورے کا پورا ہلاک کرنے سے محفوظ رکھ لیا۔ جاؤ جا کر دیکھو قوم عاد، قوم سمود، مدین والے، آل فرعون، آل نمرود، کیسے عذاب میں پوری قوم تباہ و برباد ہوگی۔ ان کے کھنڈرات موجود ہیں، مدائن صالح موجود ہیں مکہ کے اندر، ان کے وہ جو پہاڑ کے اندر بڑے بڑے گھر تھے، ہمارے گھروں سے اونچی اونچی تو ان کی سیڑھیاں تھیں، وہ کتنے قداور لوگ تھے، ان کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن آج وہ قوم کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور ہم اتنے بدبخت ہیں، اتنے بے قدرے ہیں، ہم لوگ اتنے بے وفا ہیں، نہ ہم نے اپنے نبی کی قدر کی ہے، نہ اپنے اللہ کی قدر کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں چاہے تو پوری کی پوری قوم تباہ کر دے، لیکن اللہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی ہم پر رحمت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ رہنمائی کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عذاب اور تباہی کا ایک سبب بے حیائی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دوسری عورت کو اعضاء اور اس کے خد و خال اس طرح بیان کرے جیسے وہ اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ رشتے کرانے والے کئی دفعہ ہوتے ہیں نا، وہ باتیں بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں کر دیتے ہیں، جی اس کا چہرہ اس طرح ہے، اس کا جسم اس طرح ہے، آنکھیں اس طرح ہے۔ بھائی شریعت نے اتنی اجازت نہیں دی، بس یہ بتاؤ
کہ وہ ٹھیک ہے، اچھے گھر سے ہے، با اخلاق ہے، با پردہ ہے، نمازی ہے یا بے نمازی ہے، موحد ہے یا غیر موحد ہے، یہ چیزیں بتاؤ بس۔ اگر اس میں کوئی طبی خرابی ہے، کوئی اس کا آنکھ کا ٹیڑھا پن ہے، یا اس میں کوئی لنگڑاتا ہے لڑکا یا لڑکی، وہ خامی بتانے کی اجازت ہے، باقی پورے جسم کا خد و خال نہیں بیان کرنا۔ آپ نے عورتوں کو منع کر دیا کہ جب تم آپس میں بیٹھتی ہو ایک دوسرے سے بات کرتی ہو یا کسی مرد کو بتاتی ہو کوئی رشتے کے متعلق، اتنی وضاحت سے بیان نہ کرو۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلقات ہیں، معاملات ہیں، وہ لوگوں میں بیان کریں، کہ اپنی بیوی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پیار محبت، خوشی غمی کے معاملات انسان کو کسی سے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی باتیں باہر بیان کرے۔ یہ کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، وہ شادی کے ابتدا میں اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں، جی ایسے معاملات ہوئے، یہ معاملات ہوئے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بدترین لوگ ہوں گے قیامت کے دن۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں جن کو اللہ کے نبی بدترین کہہ رہے ہیں، کیا وہ سہولت میں ہوں گے؟ وہ بدترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ان کے لیے میدان محشر بھی بدترین ہوگا، ان کے لیے جہنم میں بھی بدترین عذاب ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی وعید ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے، آپ نے مردوں اور عورتوں کو راستوں میں ملے جلے جو گزرگاہیں ہیں وہاں سے گزرنے سے منع کیا ہے۔ اب یہ بڑی زبردست آزمائش آئی ہے، ہمارے قاری صاحب تبسم فرما رہے ہیں۔ اب یقین جانیں یہ وہ آزمائش ہے جس سے بچنا بڑا ہی مشکل ہے، لیکن اس کا ایک بہترین حل یہ موجود ہے دین کے اندر۔ وہ حل کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بہترین جگہ احب البلاد الی اللہ مساجدھا وابغض البلاد الی اللہ سوقھا او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین جگہ مسجدیں ہیں، جب تم مسجدوں کو آباد کرو گے نا خود ہی تمہارا دل بازاروں سے بیزار ہو جائے گا۔ آج بازار زینت کی جگہ بنے ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، عورتیں بھی بیٹھے ہیں، اور ایسے ایسے بدبخت بیٹھے ہیں کہ اپنے کاروبار سے نوکری سے 6-7 بجے فارغ ہو گیا، کوئی کام نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ چوکوں چراہوں میں بیٹھا ہے، چائے کی دکانوں پہ بیٹھا، کیا جی ہم ذرا ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کا دکھڑا سنا رہے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو جس کو تم سنا رہی ہو وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ کیا معاشرے میں ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں؟ سگے بھائی نے سگے بھائی کو دھوکہ دیا، اس کا گھر اجاڑ دیا، دوست نے دوست کا گھر اجاڑ دیا، اس کو دھوکہ دیا، فراڈ کیا۔ اگر سکون چاہیے نا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تہجد کے لیے اٹھو، جلدی سو جاؤ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا، عشاء کے بعد آپ زیادہ دیر کسی سے کلام نہیں کرتے تھے، آپ سو جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد نصف رات یا رات کے آخری پہر اٹھ کے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتے تھے، تب کسی کو نیند کی جاگ نہیں آتی۔ فجر کے وقت ہمارا آنے کو دل نہیں کرتا، جی ٹھنڈ پڑی ہے جی۔ وہ دین میں تیمم کی بھی رخصت ہے، وہ صحابی ایک تھے نا، اب دیکھیں کیسی کیسی دلیلیں سناتے ہیں، یقین جانے کئی مرتبہ حیرت ہوتی ہے، اپنے مطلب کی ہر بات یاد ہے۔ جی وہ صحابی رسول غزوے میں گئے تھے، ان کو زخم آ گئے، وہ بیمار تھے، ان پر غسل واجب ہو گیا۔ اب ساتھ والوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا میں تیمم کر لیتا ہوں، رخصت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، غسل لازمی کرنا ہے، اس کے بغیر پاکیزگی نہیں آتی۔ اب وہ زخمی تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے کہنے پر، امیر قافلہ کے کہنے پر غسل کر لیا، ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے ڈانٹا کہ جب دین نے کوئی سہولت دی ہے تو تمہیں کس نے کہا ہے سختی کرو؟ اب بیمار بندہ ہے، زخمی بندہ ہے، چلو وہ تو تیمم کر لے۔ جو نوجوان ہے، جو صحت مند ہے، اس کو کہے نا کہ یار رات کو پیزا پارٹی ہے فلاں جگہ آ جانا، تو 11 بجے بھی موٹر سائیکل کی کک مارے گا تو پہنچ جائے گا، تب اس کو سردی نہیں لگے گی۔ لیٹ نائٹ دوستوں کے ساتھ باربیکیو پارٹی کرنی پڑ جائے نا، چھتوں پہ بیٹھ کے لوگ کرتے ہیں، باہر میدانوں میں جا کر کرتے ہیں، باغات میں کرتے ہیں، تب کسی کو سردی نہیں لگتی۔ مسجد ہی ایسی جگہ رہ گئی ہے جہاں پر سردی لگی ہے، اور ایسے بدبخت ہیں ہم لوگ کہ مسجدوں میں اللہ نے بڑا
ہمارے لیے سہولت کا سامان میسر کیا ہے. اور گرم پانی اور ٹھنڈے پانی کی بھی سہولت ہے, ہیٹر کی بھی سہولت موجود ہے, صفحے بھی نرم ہیں. مسجد میں کچھ دیر بیٹھ جاؤ گے تو تم بیمار نہیں ہونے لگے. لیکن نہیں, ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے, ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمارے نفس کے لیے اچھا ہے, اور پھر امیدیں اللہ سے کامیابی کی, اجر عظیم کی, اجر کریم کی, جنت النعیم کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بچہ کلاس میں پڑھے بھی نہ, ایک بچہ سبق بھی نہ یاد کرے, ٹیسٹ بھی نہ صحیح دے, اور کہ جی میری ماسٹر صاحب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ابا جی کے دوست ہیں, میں فرسٹ آ جاؤں گا. کیسے آئے گا؟ اور دنیا کا ماسٹر جس کے پاس محدود علم ہے, جس کے اختیارات محدود ہیں, تھوڑے اختیار ہیں, اپنی جماعت اور اپنی کلاس کی حد تک اختیار ہیں, اپنے ادارے کی حد تک اختیار ہیں, وہ کسی ایسے شخص کو پاس نہیں کر رہا جو محنت نہیں کرتا, جو سبق یاد نہیں کرتا, جو اپنے حساب کتاب تعلیمی نصاب میں درست نہیں ہے. تو کائنات کا مالک کہ جس نے قرآن کی ابتدا میں کہا مالک یوم الدین, کہ روز جزا کا مالک ہے, اس دن کوئی نرمی نہیں ہے. اگر اللہ کسی کو معاف کر دیں, یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اس کی مشیت ہے, یہ اس کی رحمت ہے. بے حساب داخل کر دیں, یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کے نبی نے تعلیم تو یہی دی ہے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ میرا آسان حساب فرما دے. لیکن یہ دعا کن کو سکھائی تھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو. انہوں نے آگے صحابہ کرام کو سکھائی. کون لوگ تھے وہ؟ جو راتوں کو تہجد پڑھتے تھے, جو فضول گفتگو نہیں کرتے تھے, راتوں کو جاگا نہیں کرتے تھے, سویا کرتے تھے. رات کے الو نہیں تھے وہ لوگ ہماری طرح, وہ دن کے شیر تھے. تہجد پڑھنے والے, نماز باجماعت پڑھنے والے, نفل پڑھنے والے, لوگوں سے نرمی کرنے والے, لوگوں کو معاف کرنے والے, اپنے غصے کو برداشت کرنے والے, اللہ کے لیے اپنا حق قربان کرنے والے. ہم لوگ تو حق بھی تب چھوڑتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں نا کہ اب ٹھیک ہے, اب میں بے بس, اب میں اس سے کچھ نہیں لے سکتا, چل جا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا. یہ کیسی معافی ہے؟ جب تو بے بس ہو گیا تو نے اللہ کا نام لے لیا. طاقت قوت کیا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل طاقتور بہادر وہ شخص ہے جو قوت اور طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ لینے سے انکار کرتا ہے. ہم لوگ سارے حربے استعمال کر لیتے ہیں, بے بس ہو جاتے, کہتے ہیں میرا تو جو اللہ کے لیے میں نے تجھے معاف کیا, میرا صاحب اللہ ہی تیرے کو لے گا. بھائی تو نے پہلے یہ بات کیوں نہیں کی؟ پہلے تیرا توکل کہا تھا, اب تو ڈی گریڈ ہوا ہے, اب تو ذلیل ہوا ہے, اب تو جھک گیا ہے, اب تو برباد ہونے کے قریب آیا ہے, تو اب تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے معاف کیا. تو عزیز سامعین, یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو میں بھی اور آپ بھی اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھیں, فحاشی سے محفوظ رکھیں. وہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک پروگرام کا کلپ چل رہا تھا. ایک عورت تھی تو وہ انٹرنیٹ پہ آ کے عجیب و غریب فحاشی والی ویڈیو بناتی تھی, اور جب اس اینکر نے سوال کیا کہ تم یہ ایسے کام کیوں کرتی ہو, تو اس نے رو کر کہا کہ میں 25-30 ہزار روپے کی نوکری کر لیتی تو میرے سارے کام ہو جانے تھے. اب لوگ کہیں بڑے ہو کے دیکھے جی اس نے جو بھی کیا ہے اپنے خاندان کے لیے کیا ہے. کئی لوگ بڑے درد مند ہو جاتے ہیں, انہیں تب درد یاد نہیں آتا جب غزہ اور فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا تھا, جب سیلاب زدگان بے سر و سامان تھے, تب کسی کی غیرت نہیں جاگی, تب کسی کو خیال نہیں آیا کہ وہ بے سر و سامان ہے. آج ایک فحشہ, ایک بے حیا, ایک فحاشی پلانے والے یا والی پر کوئی بات اور تنقید کی گئی, تیری غیرت جا گئی, تیرے اندر کا حسن اخلاق باہر آ گیا, وہ تیرا گند باہر آیا ہے, کیونکہ تو گندا ہے, تو گند سے محبت کرتا ہے. اور اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں, الشیطان یعدکم الفقر, مسلمانوں آگاہ رہو, شیطان تمہیں کس چیز سے ڈراتا ہے؟ بھوک سے, فقر سے. اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرنا, غریب ہو جاؤ گے. فحاشی اور یعنی والا کام اگر کر لیا کوئی بات نہیں, اپنے گھر کا راشن تو ڈالنا ہے نا. جھوٹ بول لیا, دغا دے دیا, بے حیائی کا کوئی کام کر لیا, کوئی بات نہیں. گھر کا راشن کس نے چلانا ہے؟ بچوں کی فیسیں کون دے گا؟ گھر کے بل کون جمع کرے گا؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ فحاشی پھیلاؤ.
یہ شیطان کے 2 حربے ہیں، ایک انسان کو صدقہ کرنے سے روکتا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا اللہ کے رسول نے کہ میں نے اس شخص کے مال میں کمی نہیں دیکھی جو صدقہ کرتا ہے، اور دوسرا حکم کیا دیتا ہے؟ فحاشی و ریا نہیں کرو۔ واللہ یعدکم المغفرۃ منہ وفضلا، اللہ وعدہ کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا، بے حیائی سے بچے گا، اللہ اس کو معاف بھی کریں گے، وفضلا، اور اپنے فضل سے بھی نوازیں گے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدین، اللهم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویجعلنا منہم۔ اے اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ سوڈان میں، فلسطین میں، کشمیر میں، پاکستان میں، جہاں پر بھی مسلمانوں پر، مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی اللہ ظالموں کو نشان عبرت بنا۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما، ان سب کا آسان حساب فرمانا۔ اے اللہ ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بے حیائی اور شیطانی حربوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، فحاشی و ریانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گزر جانے والے پچھلوں کا، آباء و اجداد کا، ہمارے آنے والی نسلوں کا اللہ سب کا آسان حساب فرمانا۔ بے حیائی سے بچنے کے کچھ طریقے دین میں اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں۔ پہلا طریقہ سورہ نور میں ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کی جائے، اپنی نظر کو جھکایا جائے، مرد اور عورت دونوں، سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ہے۔ دوسرا طریقہ ایسا ماحول، ایسے دوست بنائے جائیں جو دیندار ہوں، نمازی ہوں، بے نمازیوں سے تعلق رکھے، سلام دعا لیکن زیادہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں۔ تیسرا صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کو استطاعت ہو وہ شادی لازمی کرے، اور ایک روایت میں فرمایا جو استطاعت کے باوجود شادی نہیں کرتا وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اور چوتھا طریقہ جو ہے اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے شادی کی، وہ مالی حوالے سے کمزور ہے یا اس کے پاس وسائل نہیں ہے، تو اس شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ روزے رکھے کثرت کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان طریقوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔